بہت سی نیب ترامیم کے مامار مسٹر نیازی خود تھے۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے متعلق تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ بہت سی ترامیم کے مامار مسٹر نیازی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود تھے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو العدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھیں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے۔ 16 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی۔ اسلام آباد سے 16 سال بعد پولیو کیس رپورٹ۔ رواں سال پاکستان میں تعداد 17 ہو گئی۔ پاکستان میں اس سال پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے بعد رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 17 ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق اسلام آباد کی یونین کونسل 4 سے 1 بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اسلام آباد سے تقریباً 16 سال بعد پولیو کیس سامنے آیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کا بتانا ہے کہ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جون کے ماحولیاتی نمونے میں پولیو وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ دوسری جانب فوکل پرسن وزیر اعظم برائے ازداد پولیو عائشہ رضا فاروق کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ایک اور پاکستانی بچہ پولیو سے متاثر ہوا۔ حکومت نے پولیو کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جامع روڈ میپ بنایا ہے۔ ملک میں پولیو کیسز کے حوالے سے کوآرڈینیٹر نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر انوار الحق نے کہا کہ ہم ہر بچے تک پولیو ویکسین پہنچانے کی کوشش تیز کر رہے ہیں۔ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے، عامر ڈوگر کا اعتراف۔ ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کے بعد دوسرے پارٹی رہنما عامر ڈوگر نے بھی ریٹائرڈ فوجی افسر سے تعلق رکھنے کو حق بجانب قرار دے دیا۔ عامر ڈوگر نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے۔ عامر ڈوگر نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رؤوف حسن نے اعتراف کیا تھا کہ فیض حمید ان سمیت پارٹی کے کئی ارکان سے رابطوں میں تھے۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ فیض حمید کا تعلق علیق سلیق کی حد تک تھا، لیکن پارٹی کے دیگر ارکان کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا وہ نہیں جانتے۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور فقط جنریشن وار روایتی دہشت گردی کے برعکس زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے، لیکن جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی یکجہتی کا جذبہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہے۔ مورکا ستمبر میں افواج کا جرأت و بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سربراہ بری فوج نے کہا کہ شہداء ہمارے لیے مقدم ہے۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت و حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔